السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 and 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے، اس شخص کی سی ہے جیسے کہ زور کا می برس رہا ہو آسمان سے، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور چمک ہو، اور وہ انسان یا وہ شخص اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک کر لے جائے گی ان کی آنکھوں کو، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اس میں۔ اگر چاہیں اللہ تعالیٰ تو لے جائیں ان کے سننے کی قوت اور ان کی دیکھنے کی طاقت یعنی بینائی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ رب العزت منافق بیہیویئرز کا فائنل ٹچ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ان آیات میں جو بارش ہے اس سے مراد وحی الہی ہے، یعنی قرآن پاک۔ بارش کا اشارہ قرآن پاک کی طرف کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی قرآن کی صورت میں آج ہمارے پاس ہے۔ اس قرآن میں ہمارے لیے وعیدیں بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں، یعنی کہ اندھیرے بھی ہیں، کڑک بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ ہمارے مائنڈ سیٹ میں اس کنسیپٹ کو کلیریفائی کرنا بہت 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 ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس ایک فیسینیٹنگ تھاٹ میں سے، ایک خوبصورت سوچ میں سے باہر نہیں نکالیں گے نا، تب تک ہم اللہ کی مکمل فرما برداری کے اوپر اپنے آپ کو کبھی کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ وہ فیسینیٹنگ سوچ کیا ہے کہ دین کو اگر ہم چوائس پہ بھی لے لیں تو اٹس انف۔ اللہ کے کچھ حکموں کو مان لیں، کچھ کو چھوڑ دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے، ان کی رحمانیت پہ ہی ہمیں بھروسہ ہے، وہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ یا خود کو اس تخیل سے آل دا ٹائم بہکاتے رہنا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو بخشوا کے شفاعت کروا کے لے جائیں گے، یا ہمیں جا کے گناہوں کی سزا کو بھگتنا نہیں پڑے گا، یا جن کے ہاتھوں پہ ہم نے بیعت کر رکھا ہے وہ اللہ سے آرگیومنٹ کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، یا ہم قرآن کو چھوڑ کے واحد ایک نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ انہیں کو ہی پورا کر لیتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ قرآن کو خالی ہم ریسائٹ ہی کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے احکامات کو جانے بغیر، ان کی کمپلیٹ پکچر لیے بغیر، ان کی وعیدوں کو جانے بغیر، ان کی خوشخبریوں کو جانے بغیر، ان کے وے آف پیٹرن کو جو کہ اللہ جسٹ ایک قرآن میں ڈیفائن کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ہولڈ اپ کیے بغیر وی آر سیف، وی آر سیکیور۔ مطلب ہمیں دنیا کے اندر دنیا کے معاملات کو جیتے جیتے اگر ہمیں اس کے ساتھ کچھ عبادات ہم کر لیتے ہیں تو دیٹس انف فار اس۔ یہ جو ڈبل بیہیویئر ہے نا، یہ جو میجن ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے اپنے نفسوں کو ایک میٹھی نیند سلایا ہوا ہے کہ جہاں پر یہ آسودہ ہیں اور جس طرح سے یہ آسودہ ہیں اس حد تک ہم اپنے دین کی جو فرما برداری کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم نے اس منافقانہ رویے سے کسی اور کو نہیں، خود اپنے آپ کو شدید دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ بیسیکلی قرآن کے اندر یہ جو اس آیت میں لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ کڑاکوں کے ڈر سے موت، کڑاکوں کے ڈر سے یہ انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں،
بیسیکلی یہ کڑاکے میری جان قرآن کے اندر وہ سخت ترین آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بالکل شفاف تصویر، ایک شفاف پیغام، ایک شفاف آپ یہ کہہ لیں کہ بیان دے ڈالا ہے، مفصل تفصیل سے اور کھول کھول کے، کہ ان میٹرز کے اوپر اگر تم اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہو تو تم یقیناً جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 85 کے اندر ہمیں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بعض شریعت کے میرے کچھ حصوں کو تم اپنا لو گے اور کچھ کو تم چھوڑ دو گے، اور جو بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا، جو بھی انسان اپنی چوائس پہ میری شریعت کو لے گا، اس کے لیے میرے پاس سوائے اس سزا کے اور کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کو میں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کروں گا اور اس کو میں آخرت کے اندر بھی یقیناً عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا سبجیکٹ ہے۔ آپ قرآن کو کھول کے اس آیت کے مفہوم کو خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی میری جان یہ ایک بات جو ہے نا ہمارے ساتھ، جس نے ہمیں سپوائل کیا ہوا ہے، یہ جو وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا، یہ جو ہم اسلام کے گھروں پر مبنی گھرانوں کے اندر ہم پیدا ہو گئیں، اور ہم نے جو اسلام کو گودوں میں ہی لیتے ہوئے جو ہم بڑے ہوئے، اور گود ہی میں ہم اسلام سے بہرور پیدا ہوئے، اور اسی ایک انٹروڈکشن اور تعارف پہ جو ہم مطمئن ہیں کہ ہم سیف ہیں یا ہم ایک مکمل مسلمان ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نام مسلمان ہو جانے سے، یا ہمارے لباسوں کا مسلمان ہو جانے سے، یا ہمارا مسلمان فیملی سے تعلق رکھ لینے سے، یا پیدائشی طور پہ اسلام کا ہمیں مل جانے سے ہم کمپلیٹ سیف پکچر سیکیور نہیں کر رہے ہیں، ہماری پکچر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان پیدا تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہر مسلمان عورت کو ایک مومن عورت کا سفر طے کرنا ہے، اور یہ سفر کیسے طے کرنا ہے یہ صرف ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ لیکن ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے؟ کیونکہ قرآن کے سخت احکامات میں ہمیں زندگی کی بجائے، خیر و برکت کی بجائے، فلاح کی بجائے اپنے لیے موت اور عذاب نظر آتا ہے۔ دنیا دار عورتوں کو دین کی بات موت لگتی ہے، مصیبت لگتی ہے، یہ سمپل سی ایک بات ہے، اور ہم نے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اس جھانسے میں دیا ہوا ہے، کنٹینیوسلی، کہ نہ ہم جانیں گی تو نہ ہمیں پتہ چلے گا، یا اگر قرآن کے ساتھ کوئی دعوت دے کے ہمیں جوڑ بھی لیتا ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی سخت وعید آتی ہے یا سخت احکامات آتے ہیں جن پہ ہمارے دل ڈرنے لگتے ہیں، یا جن پہ ہمارے اندر کے شیشے کھلنے لگتے ہیں، جن آیات کو سننے پہ ہمیں اپنی تصویر کلیئر ہونے لگتی ہے کہ یہ آیات تو شاید ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہیں، نہ کہ ہم ان سے سبق حاصل کر رہے ہیں، ان سے اصلاح حاصل کر لیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو بدل کے اپنے آپ کو سیف کر لیں، اللہ کے مطابق کر لیں۔ ہم کیا کرتی ہیں؟ ہم قرآن کا راستہ ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہی ہے کڑاکوں کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا، کہ وہ سخت آیات، وہ سخت میسیجز، وہ سخت اللہ کے احکامات جو کہ ہماری جان پر بوجھ بنتے ہیں، ہمیں موت کی سی کیفیت میں لے کے جاتے ہیں۔ موت یاد رکھیے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی موت، فزیکلی ڈیتھ، اور ایک ہوتی ہے نفس کی موت جو ہمیں دانستہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ نفس کی موت ہمیں کس طرح دانستہ اختیار کرنی پڑتی ہے؟ جب ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اللہ کیا حکم کر رہے ہیں، ہمارے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، فرما برداری کا لیول کیا ہے اور ڈس اوبیڈینسی کا لیول کیا ہے۔ اب جب یہ ساری اویئرنیس ملنے پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کی روش ہے یا جس پیٹرن پہ ہم زندگی جی رہے ہیں، یہ تو سارے کے سارے میٹرز تقریباً اللہ کو ناپسند ہیں، یا ہم تو وہی ہولڈ اپ کیے ہوئے ہیں، تو یہ چیز ہماری جانوں کے اوپر موت کی سی کیفیت بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنے نفسوں کے خلاف لڑنا ایک موت نظر آتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، ان کو چھوڑے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں یہ چیز، اس کا پھر ہم ایک سیف کارنر کیا نکالتے ہیں کہ نہ جانیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ علم ہوگا، نہ اللہ کے ہاں گرفت ہوگی، نہ ہی نفس کو
اور نہ ہی خواہشات کو، نہ ہی نفس کو اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلانا پڑے گا، نہ ہی اس کا گلا گھونڈنا پڑے گا، نہ ہی ہمیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، نہ ہی ہمیں نفس کے خلاف جانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں منافق کا یہی ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ یہ کنارے کنارے ہو کے چلتے ہیں۔ یہ میرے مسلمانوں کی وہ کیٹیگری یا وہ ایک لائن ہے کہ کہنے کو تو یہ منہ سے کلمہ حق تو پڑھتے ہیں لیکن ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا دل جس میں میں پہنچ چکا ہوا ہوں، جس میں میرا کلام پہنچ چکا ہو، جس میں رچ بس چکا ہوا ہوں، ایسے دل کی مالک عورت کے لیے میری فرما برداری کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا کلام اس کے لیے سر آنکھوں پر ہے، میری بات اس کے لیے سب سے اوپر ہے، میری خاطر وہ زندگی کو ہر موڑ پر سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میری فرما برداری وہ ایٹ اینی کاسٹ چاہتی ہے جس کے دل میں پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے ایمان ہی ان کے دلوں تک نہیں پہنچتے۔ یہ منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقرار کرنے والی مسلمان عورتیں کیا جانیں کہ جن مومن عورتوں کے دلوں میں رچتا ہوں بستا ہوں، وہ فرما برداری کے کس پیک اور کس لیول پہ جا کے میری فرما برداری کرتی ہیں۔ تو ایک چیز آج میں آپ کو کلیئر کر دوں، پلیز آج اپنے مائنڈ سیٹ سے یہ چیز واش کر دیں کمپلیٹلی کہ دین پہ چلنا آسان ہے، دین پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو اسکالرز ڈفرینٹ وے سے کہتے ہیں کہ دین پہ چلنے سے آسانیاں ہیں، دین پر چلنے سے کوئی مشکل نہیں ہے، دین پہ چلنے سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، دین پہ چلنے سے انعامات ہی انعامات ہیں، تو پلیز آج اس ایک کڑوی بات کو سن کر ہضم کر لیجئے گا کہ دین پہ چل کے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ دین پہ چل کے اللہ نے آپ کے ٹیسٹ بھی لینے ہیں، اللہ رب العزت نے آزمائشیں بھی بھیجنی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ڈیفینیٹلی چیک آؤٹ کرنا ہے کہ یہ جو محبت کے دعوے میرے ساتھ مسلمان عورتیں کر رہی ہیں، جو ہر نماز کے اندر کہہ رہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ جو کہہ رہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہم نے اسپیک آؤٹ کرتے جانا ہے اور اللہ نے ہمارا اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرنا؟ یہ ہونا ہے۔ یہ جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے نا، تو اللہ نے ہم پہ مشکلیں اور مصیبتیں ڈال کے چیک کرنا ہے کہ ان مصیبتوں میں اور مشکلوں میں کسی اور الہ کو تو نہیں پکار رہی، کہیں اور تو فٹافٹ مدد کے لیے تو نہیں دوڑ گئی۔ ہدایت کے راستے چاہیے، اور جو میں نے اگر ان کو واقعی ہدایت چاہیے تو جو میں نے ہدایت کے راستے ان کو قرآن میں ڈیفائن کیے ہیں، جیسے ہی سورہ بقرہ میں کہہ دیتے ہیں ذالک الکتاب ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہدایت مانگ رہی ہیں، تو یہ میرے ہدایت کے قرآن کے ان راستوں کو کیا واقعی جوائن کرتی ہیں؟ اللہ ٹھوک بجا کے قرآن میں آگے آپ کو سورۃ بقرہ ہی میں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں نے تم میں ٹھوک بجا کے چیک کرنا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خالی ایمان کے دعوے زبان سے کرو گے؟ تو میں تمہیں انہی چیزوں کے اوپر خالی کھوکھلے دعووں پہ وداؤٹ اینی ایگزامینیشن، وداؤٹ اینی امتحان، وداؤٹ اینی چیک اینڈ بیلنس میں تمہیں جنتیں دے دوں گا، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو محبت کا ایک ریلیشن ہے نا میری جان، یہ محبت کو ٹھوک بجا کے اللہ نے چیک کرنا ہے۔ اور یہ محبت کیسے چیک ہونی ہے؟ اس کی ڈیفرنٹ کائنڈس ہیں۔ اللہ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری یہ فرما برداری میرے کن کن باتوں پہ کر رہی ہے، دنیا اس کے خلاف جا رہی ہے، یہ میرے حق میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اوبویسلی ہمارا جو آج کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اللہ کے احکامات کے بالکل خلاف ہے، تو اللہ نے ہمارا یہ چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ کیا یہ دنیا کے رنگ اپناتی ہے کہ میرے رنگ اپناتی ہے۔ اللہ نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے ہمیں قضائیں دے کے زندگی کے اندر، اندھیرے لا کے ہماری زندگی کے اندر، کیا ان اندھیروں میں یہ میرا راستہ، میرا دامن تو نہیں کہیں چھوڑ بیٹھتی، کہیں مجھ سے مایوس تو نہیں ہو جاتی۔ گرج اور چمک زندگیوں کے اندر لا کے اللہ نے ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ کیا یہ گرج اور چمک کہیں ان کے امان کو تو نہیں کھا جاتی، ایمان تو نہیں کمزور پڑ رہا۔ یہ سب چیک اینڈ بیلنسز ہونے ہیں تو میری جان جنتیں ملنی ہیں۔ پلیز آج ایک چیز کو اپنے دماغ سے نکال کے پھینک دیں کہ جنت آسان ہے۔ دین پر چلنے والے انبیاء اکرام سے زیادہ کوئی ہستیاں نہیں تھیں، دین پر چلنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پرفیکٹ کوئی ہستی نہیں،
دین پر چلنے والے صحابہ کرام سے زیادہ کوئی اور انسان نہیں، لیکن کیا ان کی زندگیوں کے اندر اللہ نے ٹھوک بجا کے اپنے حکم دے کے چیک اینڈ بیلنس کر کے ان کا ہر لحاظ سے ایگزامن نہیں کیا، ان کا ایگزامینیشن نہیں لیا؟ سیم ہیئر، ہمارا بھی یہ ایگزامینیشن ہونا ہے، اور اگر ہم اس ایگزامینیشن پہ پرفیکٹ اترتے ہیں، اگر ہمیں اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتیں، آزمائشیں اور مشکلیں ڈگمگاتی نہیں ہیں، اگر ہمارا ایمان کمزور نہیں پڑتا، اگر اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں کے اندر ہم اپنے تعلق کو اللہ سے کمزور نہیں کر بیٹھتے ہیں، اگر کہیں ہمارے بھروسے اور توکل نہیں ڈگمگانے لگتے ہیں، اگر اللہ سے کہیں ہماری محبت پیچھے نہیں پڑ جاتی ہے، اگر اللہ کے علاوہ ہم کوئی اور در، کوئی اور الہ اور کوئی مددگار نہیں چن لیتے ہیں، تو ہی یقیناً ہم مومن لوگوں کی صفات میں ہیں، متقیوں لوگوں کی صفات میں ہیں، اور جنت حاصل کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں آئیں گے۔ یہ جنت آسان نہیں ہے میری جان۔ اللہ کی فرما برداری کے اندر اللہ چیک اینڈ بیلنس پہلے کرتے ہیں اور بلیسڈ بعد میں کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ نے پہلے چیک کرنا ہے، اور جب ہم اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، پھر اللہ نے پھر نوازنا بھی اس قدر ہے کہ انسان کی عقلیں دنگ اور بالکل انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اللہ پھر ایسے نوازتے ہیں۔ ہاں، ان مشکلوں میں ایک وعدہ اللہ کا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ مشکلیں، یہ قضائیں، یہ تنگیاں، یہ کڑک چمک، یہ بجلی، یہ تنگیاں، یہ اندھیرے تمہاری زندگیوں میں جو میں بھیجوں گا تمہیں چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے، ان میں اگر تم میرے ساتھ جڑے رہتے ہو تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اگر میرے دین کو تم استقامت سے پکڑ لیتے ہو، اگر سارے کا سارا تم میری دین میں آ جاتے ہو، اگر تم واقعی مجھ سے پیورلی سچی محبت کرنے لگتے ہو نا، تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہیلپ لیس نہیں چھوڑوں گا، اپنی رحمت کو تم سے دور نہیں کروں گا، تمہیں تنہا نہیں کروں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین۔ اللہ کہتے ہیں میں متقیوں کے بھی ساتھ ہوں، میں صابرین کے بھی ساتھ ہوں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو مجھ پہ ٹرسٹ کرنے والے ہیں، جو مجھ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ۔ اور قرآن ایسی اگزامپل سے بھرا پڑا ہے کہ جہاں جہاں انبیاء اکرام کو اور صحابہ اکرام کو یا اللہ کی راہ میں چلنے والے بندوں کو تنہا کیا گیا، اللہ نے ایسی زبردست ان کی مدد کی کہ دنیاوی لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ تو ایک سمپل سا میسج ان آیات کے اندر ہے۔ آج یہ منافقین کی آیات اپنے آل سبجیکٹس کو لے کے کمپلیٹ ہو رہی ہیں کہ اللہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ نکال دیتے ہو، فساد نکال دیتے ہو، دھوکہ نکال دیتے ہو، خیانت نکال دیتے ہو، ڈپلومیسی نکال دیتے ہو، اور اپنے ایمان کے رسپانس کے اوپر تم چوائس پہ نہیں آتے ہو، اور میری قضاؤں پہ تم راضی ہو، اور میری آزمائشوں پہ تم سر پھینک دیتے ہو، تم اندھیروں سے نہیں گھبراتے، تم گرج چمک سے نہیں گھبراتے، اور اگر تم میری وحی الہی کو، میرے قرآن کو کمپلیٹلی تھام لیتے ہو، تو اللہ کہتے ہیں تم سیف اور سیکیور ہو۔ لیکن اگر مسلمان ہونے کے ناطے تم نے نہ اب جھوٹ چھوڑا، نہ فساد چھوڑا، نہ خیانت چھوڑی، نہ ڈپلومیٹک بیہیویئرز چھوڑے، نہ تم نے دین کو مکمل طور پہ اپنایا، اور تم نے میری فرما برداری، میری اطاعت بھی جزوی لیول پہ کی، کمپلیٹ لیول پہ نہیں کی، چن کے کی، جو تمہیں آسان ہوا اس پہ کی، کچھ کو تم نے پکڑا اور کچھ کو تم نے چھوڑ دیا، اپنی من مانی کی، اپنی مرضی کی، اپنی آسانی دیکھی، میرے حکموں کو توڑا، میری فرما برداری کو توڑا، میری اس وحی کو، میرے اس قرآن کو چھوڑا، تو دین یو آر ناٹ سیف۔ پلیز پھر ان چیزوں میں سے ہمیں باہر نکلنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ یہ ساری وعیدیں کمپلیٹلی کھول کے قرآن میں دے رہے ہیں۔ پلیز فار اللہ سیک، اللہ کی خاطر، اپنی خاطر، اپنی جان سے محبت کی خاطر، اپنی اولادوں سے محبت کی خاطر، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے، خود کے لیے، اللہ کا واسطہ قرآن سے جڑیے۔ قرآن کے ان میسیجز کو
ایک کان سے سن کے دوسرے سے مت نکالیے، قرآن کی محفلوں کو دیکھا اندیکھا مت کیجیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے کان آل دا ٹائم دنیا کو گین کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھیں جو آل دا ٹائم دنیا کو لینے میں لگی ہوئی ہیں، میں نے تمہاری اس سے پہلے کہ تمہاری قوت سماعت بھی لے جاؤں اور تمہاری بنائی بھی لے جاؤں، اس سے پہلے تم توبہ کر لو، اس سے پہلے اس حق کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ جو تم آل دا ٹائم دنیا ہی کو اگر سنتے رہو گے اور دنیا ہی کو دیکھتے رہو گے تو تم ایسا بربادی کا سودا اپنے ساتھ کر لو گے کہ تمہیں بندہ مومن سمجھ نہیں آ رہی، تم جانتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اس لیے ہمارے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 8 ٹو آیت نمبر 20 اللہ رب العزت نے کنٹینیوسلی منافقت کو ڈسکرائب کیا ہے، اینڈ اللہ ہیٹ دا ہپوکریسی۔ اللہ منافقت سے سخت نفرت کرتے ہیں، اللہ ڈبل کراس بیہیویئر سے سخت نفرت کرتے ہیں، اللہ چیٹنگ سے سخت نفرت کرتے ہیں، اللہ کراسنگ بیہیویئر سے سخت نفرت کرتے ہیں، اللہ کو دوگلا پن پسند نہیں ہے، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنے آپ کو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ کچھ پکڑا اور کچھ چھوڑا، یہ جو ہم بیسیکلی نعوذ باللہ اللہ کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو یہ چیٹنگ پسند نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے میٹرز جو آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک اللہ نے ڈیفائن کیے ہیں، میری جان اگر ایک لمحے کو بھی ہم سمجھیں نا تو یہ جو ہم دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے یا دین کا مذاق اڑانے کے لیے یا دین کا تماشا بنانے کے لیے یا اپنی جانوں کو بچانے کے لیے یا میٹھا میٹھا کھانے کے لیے اور کڑوا کڑوا تھوکنے کے لیے اپنے آپ کو ڈٹرمن کیے بیٹھے ہیں نا، پلیز ان سارے جھانسوں میں سے باہر نکل آئیے، اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے، یہ لمحے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اللہ کا واسطہ قرآن کو جانیے اور باعمل طریقے سے اس پہ چلیے۔ اللہ واحد قرآن اور قرآن کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث اور سنتوں میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔